مان یا نہ مان آخر موت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور اس جنازے کے پیچھے نہ جانے کتنی بھیڑ چل رہی ہے۔ اسی جنازے میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی کو اسی جنازے میں سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی جو تقریباً 8 یا 9 سال کی ہوگی، تو جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ جنازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے باپ کا تھا اور رو رہی تھی۔ اپنے باپ کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی اور رو رہی تھی، بہت زیادہ گریہ وجاری کر رہی تھی، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچے، اس کے چھوٹے بچوں کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جس کا باپ، جس کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو اس کے گھر والوں کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی، لاڈلی پیاری سی بچی اپنے باپ کے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی مصیبت آ گئی ہے۔ چھوٹی سی بچی یہ رو رو کر بیان کر رہی تھی جنازے کے پیچھے کہ بابا جان آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں تنہا رہ گئی ہوں، میرے گھر پہ ایک ایسی مصیبت ڈال کر آپ جا رہے ہو۔ چھوٹی سی بچی رو رو کے کہتی، کیسی مصیبت آ گئی، ہم تنہا ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے، آپ تو رخصت ہو گئے، آپ تو چلے گئے، مجھے تنہا چھوڑ گئے، اب یہ میرے گھر پہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہم کہاں جائیں، کس کو پکڑیں گے، کس کو باپ کہیں گے، کون ہمارا مددگار ہوگا، کون ہماری پریشانیوں کو سمجھے گا، کون ہمارے آنسوؤں کو پوچھے گا، ابا جان آپ تو دنیا سے چلے گئے۔ یہ چھوٹی سی بچی بڑی فریاد کر کے رو رہی تھی اور بار بار یہی کہتی تھی، چیخ مار مار کر روتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے پاس گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی خاموش ہو جا، رونے کا وقت نہیں ہے، یہ مصیبت تیرے باپ پر نہیں، تیرے گھر پہ نہیں آئی ہے۔ وہ بچی جو بار بار کہہ رہی تھی ہمارے گھر پہ کیسی مصیبت آئی، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی مصیبت تیرے گھر پہ نہیں آئی، مصیبت تو اس تیرے باپ کے اوپر آئی ہے۔ مصیبت تو آج اگر کسی پر آئی ہے تو وہ تیرے باپ پر آئی ہے، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ مصیبت موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے۔ تم تو ابھی چھوٹی سی بچی ہو، آج تم اپنے باپ کی لاشیں کو دفنا دو گے، دفنانے کے بعد کل صبح پرسوں تم کھانے پینے میں پھر لگ جاؤ گی، باپ کو بھول جاؤ گی، اس کا غم بھلا دو گی۔ مگر اس سے پوچھو جس کی آج یہ دنیا بدل گئی، ساری دنیا چھوٹ گئی، یہ قبر کا تنہا مہمان بنا اپنی قبر میں اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جانتی ہو؟ مصیبت تم پہ نہیں بیٹی آئی، مصیبت تو اس کے اوپر آئی۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد جب اس کی میت کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد سارے لوگ واپس آ گئے۔ دوسرے دن سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی قبرستان میں گئے۔ قبرستان میں گئے اور جانا بھی چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں کا، صحابہ اکرام کا، تمام اچھے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قبرستان میں جانے کے لیے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان قبرستان جانے سے کتراتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے تمہیں تمہارے اگلوں کی یاد آتی ہے، تاکہ احساس یہ دل میں ہوتا ہے کہ آج جیسے یہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں، کل مجھے بھی قبر میں آنا پڑے گا۔ قبرستان میں جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کل یہ زندہ تھے، آج یہ مر چکے، ان کی قبریں بن چکی ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہوگا، ہماری بھی قبر بنے گی۔ تو انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے باز آتا ہے۔ لیکن آج ہمیں قبرستان جانے سے ڈر لگتا ہے، ہمارے پاس اپنے دنیاوی کام و کام سے فرصت نہیں ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے روز قبرستان میں گئے تو دیکھا کہ وہی چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھی ہے، قبر کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی، رو رہی ہے اور بڑی گریہ وجاری کر رہی کہ ابا جان جب آپ گھر پہ بیمار تھے آپ کو پانی تو میں پلایا کرتی تھی، آج آپ کو قبر میں پانی کس نے پلایا ہے؟ وہ بیٹی اپنی زبان، چھوٹی سی زبان، چھوٹے سے قد کی بچی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، بڑی پیارے انداز میں، بڑے غم و اداس لہجے میں کہتی تھی ابا جان
آپ کو رات میں سردی لگتی تھی تو اوڑھنے کے لیے چادر تو میں دیا کرتی تھی، قبر کی تو آپ کی پہلی رات تھی، آپ نے قبر میں چادر کس سے مانگی ہوگی؟ بیٹی روتی ہے، پھر کہتی ہے ابا جان رات میں بستر آپ کو جھاڑ کر میں دیا کرتی تھی، رات آپ کا بسترا کس نے بچھایا ہوگا؟ وہ بچی چھوٹی سی کہتی ہے ابو جان جب پانی کی پیاس محسوس ہوتی تھی تو میں آپ کو پانی لا کر دیا کرتی تھی، میرے بابا جان آج آپ کو رات میں پانی کس نے دیا ہوگا لا کر؟ یہ ساری باتیں بیٹی رو رو کر کہتی ہے، اپنی باپ کے قبر پر بیٹھ کے کہتی ہے ابا جان مجھے ایک بار بتا دو، آج ایک بار بتا دو کہ رات میں تمہیں دوا کس نے کھلائی ہوگی؟ آپ کی تو پہلی رات قبر میں کیسی گزری، کس طریقے سے گزری، کون آپ کا ساتھی رہا؟ ابو جان مجھے بتا دو۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا بیان سنا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ آپ اس بچی کے پاس گئے، جانے کے بعد اس بیٹی کو گود میں اٹھایا اور کہا بیٹی یہ سارے سوالات پوچھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جو سوالات تم زندہ تمہارا باپ تھا تو اپنی زندگی میں اپنے باپ سے کیا کرتی تھی، اب وہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال یہ مت پوچھو بلکہ دوسرے پوچھو۔ اب اپنے باپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ابا جان تمہارا بستر کون بچھاتا تھا، بابا جان تمہیں پانی کون پلاتا تھا، بابا جان تمہیں دوا کون کھلاتا تھا، بابا جان تمہارے بستر کو کون بچھاتا۔ اب یہ دنیاوی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بیٹی اگر اپنے باپ سے تو پوچھنا چاہتی تو پوچھ کہ ابو جان پہلی رات قبر میں کیسی گزری ہے؟ ہم نے جو کفن تمہیں پہنا کر بھیجا تھا فرشتوں نے اس کفن کو باقی رکھا ہے یا پھاڑ کر پھینک دیا ہے؟ بیٹی اپنے باپ سے پوچھنا چاہتی تو یہ پوچھ کہ ابو جان ہم نے تمہارے چہرے کو سجا کر سنبھال کر بھیجا تھا، کیا فرشتوں نے تمہارے چہرے کو خوبصورت رکھا ہے یا بدصورت بنا دیا؟ بیٹی اپنے باپ سے پوچھنا چاہتی تو یہ پوچھ کیا ہم نے تمہارے بدن پر تمہارے بدن کو عطر سے معطر کیا تھا کہ تمہارے بدن پر خوشبو رکھی ہے بدبو میں تبدیل کر دی گئی؟ اپنے باپ سے پوچھ تیرے چہرے کو ہم نے خوبصورت بنا کر دنیا سے بھیجا تھا، کہیں فرشتوں نے تیرے چہرے کو تو نہیں بگاڑ دیا؟ یہ سارے سوال پوچھ۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی سے کہتے ہیں ایسے سوال پوچھ، اور کہتے کہتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی شریف سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک ٹپک کر نیچے گرنے لگے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو اتنے نکلے کہ آپ کی داڑھی شریف، آپ کی ریش شریف بھی تر ہو گئی، آپ کی آنسو زمین پر گرنے لگے۔ یہ موت کا منظر ہوتا ہے۔ قبر میں کیا حال ہوگا؟ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارا حال ہوگا۔ آج ہم لوگ دنیاوی رنگولیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیاوی الفت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت سینے میں بسائے ہوئے ہیں، نہ مرنے کا ڈر، نہ قبر کا خوف، نہ خدا کا خوف، کچھ بھی نہیں۔ گناہوں سے دامن بھرا ہوا، اس کے بعد نہ جانے کس بات کا ہمیں غرور۔ گناہوں سے دامن بھرا ہوا اس کے بعد ہم کہے لگاتے ہیں، گناہوں سے دامن بھرا ہوا اس کے بعد پھر بھی ہم چگلی غیبت کرتے ہیں، گناہوں سے دامن بھرا ہوا پھر بھی ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، گناہوں سے دامن بھرا ہوا جانتے ہیں کہ قبر میں جانا، اس کے بعد بھی ہم کہے بازیاں کرتے ہیں۔ قبر کے ذرے برابر کا اگر عذاب تم کو انسانوں کو اگر دکھا دیا جائے تو قسم خدا کی مسلمانوں ہنسنا تو درکنار، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی، تمہارے منہ میں کھانے کا نوالا نہیں چلے گا۔ لیکن آج گناہ کرتے جا رہے ہیں، پیٹوں میں کھانا ٹھوستے جا رہے ہیں، کوئی غم کوئی فکر نہیں، چوراہوں پہ ہنستے پھر رہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں رہ گیا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جس سے تم بچتے ہو اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ آج انسان کو جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے نہیں بچ پاتا، اور جس سے نہیں بچنا چاہیے اس سے بچتا پھرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے آج ہم تمام مسلمانوں کی، موت سے کوئی نہ بچا ہے، نہ بچ سکتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، حالانکہ اس سے کبھی بچا ہی نہیں جا سکتا، اس کے باوجود موت سے ڈر لگتا ہے۔ اور گناہ سے بچا جا سکتا ہے، گناہ کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، جس سے بچا جا سکتا اس سے ہم لوگ بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جس سے بچ نہیں سکتے اس سے ڈر لگتا ہے۔ گناہ سے ہر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، مگر ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس سے آج بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، دین کی